بے شک جو جمعے کا دن ہے سید الایام، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اور اس کا مقام اللہ کے نزدیک من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک اس جمعے کے دن کا۔ اور فرمایا فی خمس خلال، اس میں 5 ایسی خوبیاں ہیں کہ جو اور عید میں اور کسی اور دن میں نہیں ہے، اور ان میں سے پہلی خوبی کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق فیہ آدم، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس جمعے کے دن پیدا کیا ہے۔ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا تھا آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف، اور فرمایا وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اور اسی دن جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے فوت کیا تھا اور موت دی تھی آدم علیہ السلام کو، اور فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهِ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اور اس جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ ما لم یسأل حراما، کہ شرط یہ ہے کہ وہ کوئی حرام چیز کا اللہ سے مطالبہ نہ کرے، اور فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ما من ملک مقرب، کوئی بھی فرشتہ مقرب سے مقرب ہو، ولا سماء، اور آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ اور سمندر، فرمایا الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، تو یہ تمام چیزیں ڈر رہے ہوتے ہیں، کپا رہے ہوتے ہیں جمعے کے دن، کیوں کہ یہ نہ ہو کہ سور پھونک دیا جائے اور قیامت قائم ہو جائے۔ اسی لیے مجھے آپ کو آخرت کی تیاری ہر لمحے ہر وقت کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب اس چیخ کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور چیخ پڑیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین سور پھونکنے کا حکم دے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو لوگ دوبارہ سے زندہ ہوں گے۔ اور فرمایا حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یرسل اللہ، اللہ رب العالمین آسمان سے سور پھونکنے کے بعد بارش برسائے گا، اور اس بارش کی وجہ سے لوگوں کے جسم اگیں گے جیسے کھیتیاں اگتی ہیں اور ہریالی اگتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین النفختین 40، جو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا اس کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا 40 کا وقفہ ہوگا۔ تو ابو ہریرہ سے پوچھا صحابہ نے کہ 40 دن، تو انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ 40 دن بولا یا 40 مہینے یا 40 سال کہا، لیکن فرمایا کہ 40 کا فاصلہ ہوگا 2 سور پھونکنے کے درمیان۔ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ رب العالمین آسمان سے بارشوں کو برسائے گا، فینبتون کما ینبت البقل، جیسے سبزی اگتی ہے ایسے ہی انسان اگے گا، اور فرمایا اس کی ہڈی کے ذریعے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے ذریعے انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ اب جو لوگ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے ان کے مختلف اعمال ہوں گے، اس وجہ سے ان کو مختلف طریقوں سے اٹھایا جائے گا، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب اللہ رب العالمین پکارے گا اور لوگوں کو اٹھائے گا تو خشعاً ابصارہم، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نظریں ڈری ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ جسم اپنے قبروں سے ایسے نکالے جائیں گے کأنہم جراد منتشر، کہ جیسے ٹڈیاں اور یا مکھیاں ہوتی ہیں، فرمایا اس انداز سے ان کو بطور ذلیل اللہ رب العالمین ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کر آ رہے ہوں گے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، مسلم کی حدیث ہے
یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا، قیامت والے دن لوگ اٹھائے جائیں گے بغیر ختنے کے اور بغیر لباس کے ہوں گے اور ننگے پیر وہ چل رہے ہوں گے۔ قلت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا الرجال والنساء، کیا آدمی اور عورتیں سب ساتھ ہوں گے؟ ینظر بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض تو پھر بعض کی طرف دیکھے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الی بعض، اس وقت معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ جس کی وجہ سے ایک بعض اپنے بعض کو طرف دیکھے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ قیامت کا دن اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ ہر ایک انسان اپنے عمل کی طرف کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور پریشان ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اندھا اٹھائے گا اور وہ دنیا میں دیکھا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں ہمارے ذکر ہماری نصیحت سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھاتے ہیں۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا قیامت کے دن اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقت کنت بصیرا، اور حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قال کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آیا کرتی تھیں، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسی، اور اسی وجہ سے آج کے دن تجھے بھی بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ آئیں گے کہ فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک گواہ ہوگا اور ایک ان کو کھینچ کر لے کے آنے والا ہوگا کہ جو اپنے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھے گا۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں چیخ و پکار کرتی ہیں مرنے کے اوپر یا نوحہ کرتی ہیں، فرمایا النائحۃ، رونے والی نوحہ کرنے والی، اذا لم تتب قبل موتها، اگر وہ اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قام یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اٹھائی جائے گی، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اس کو گندک کی چادر اور لباس اس کو پہنایا جائے گا، کیوں کہ وہ دنیا میں نوحہ کرتی تھی۔ اس وجہ سے اس کے اس عمل کی وجہ سے قیامت والے دن لوگوں کے اندر بطور عبرت اس کو اس طرح اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل سے روایت ہے، فرمایا یبعث المؤمنون یوم القیامت جردم مردم مکحلین، کہ مومنین جب اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن، فرمایا وہ لوگ 33 سال کے ہوں گے اور وہ چمکتے ہوئے اور بالکل نوجوان ہوں گے تمام۔ اور اسی طرح فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو اس چیز پر اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرتے وقت اس کا عمل تھا۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے رسول نے فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ آپ کے مرتے وقت آپ کا جو عمل ہوگا اس حساب سے اللہ رب العالمین آپ کو حساب دے گا۔ جس طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حج کرنے جا رہا تھا اور احرام کی حالت میں تھا کہ اونٹنی سے گرا اور گر کر اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اس کے جو یہ 2 کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے انہی دونوں میں اس احرام کی حالت میں ہی اس کو کفن دو، ولا تمسوہ بطیب، اس کو خوشبو نہ لگاؤ۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن یہ اٹھے گا اور یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا، کیوں کہ اس کی موت احرام کی حالت میں آئی۔
تو اس وجہ سے قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے اندھا اور بہرا اور گونگا کر کے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب بھی یہ جہنم کی آگ کم ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان رجلا قال یا بنی، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی کیف یحشر الکافر علی وجہہ، اے اللہ کے رسول کافر کو قیامت والے اللہ تعالیٰ کیسے منہ کے پل چلائے گا؟ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے الیس الذی امشاہ علی الرجلین، وہ ذات جو انسان کو دو پاؤں پر دنیا میں چلا سکتی ہے، قادرن وہ اس بات پہ زیادہ قدرت رکھتی ہے علی ان یمشیہ علی وجہ یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن انسان کو منہ کے بل چلائے۔ جو اللہ رب العالمین پاؤں سے چلانے پر قدرت رکھتا ہے وہ منہ سے بھی چلا سکتا ہے۔ اور فرمایا نا آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا، اور ڈالنے کے علاوہ ان سے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا۔ اور وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا، دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہوگا، تیسرا وہ جو مجاہد ہوگا، اپنے جان کو اپنے رب کے راستے میں لٹاتا ہوگا، لیکن اس نے یہ عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو فرمائیں گے میرے بندے جو تو نے عمل جس مقصد کے لیے کیا میں نے وہ تیرا مقصد پورا کیا، دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی، آج میری بارگاہ میں میری پاس تیرے لیے کوئی مقام نہیں۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو عمل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے عمل رائے گاہ چلے گئے، کوشش کی ہے لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، محنت تو کی، نمازیں تو پڑھی، لیکن ان کو اللہ کی رضا اور جنت کا حصول حاصل نہ ہو پایا۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یکلم احد فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے تو واللہ اعلم لمن یکلم، تو اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ اس نے زخم اللہ کے لیے لگوایا ہے یا پھر لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور فرمایا وفی سبیل الا جاء یوم القیامہ، تو اگر جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے زخم حاصل کیا ہوگا تو فرمایا قیامت والے دن وہ آئے گا، لون الدم، اس کا جو خون ہوگا وہ خون کا رنگ ہوگا، لیکن والریح ریح المسک، لیکن خوشبو اس سے کون سی آ رہی ہوگی؟ کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اس کو کیوں حاصل ہوگا؟ کیونکہ اس کے عمل میں اخلاص اور اللہ کی رضا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا وزن بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑھاتے ہیں اس کی اجر و ثواب کو کہ وہ ایک کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے فرمایا قیامت والے دن آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ سے بڑے ہوں گے، لیکن ان کے عمل کے رائے گاہ ہو جائیں گے، ان کے عمل کی حیثیت نہیں ہوگی، ان کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے عمل اللہ کو دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا۔ کمرے میں اگر میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو میں 2 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں، جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں 5 منٹ 10 منٹ کی نماز پڑھتا ہوں، کیوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تنہائی میں جاتا ہوں مجھے اپنے رب کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے جو لوگ تنہائی میں جا کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، چاہے ان کے اعمال جتنے بھی ہوں، چاہے وہ روزے دار ہوں، چاہے وہ حاجی ہوں، چاہے وہ نمازی ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس پیسے نہ ہو، درم و دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کا غریب وہ ہوگا جو یاتی بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر نیکی لے کے آئے گا، لیکن اتنے میں ہوگا یہ، ایک بندہ آ کے کہے گا ضربنی ھذا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ دوسرا کہے گا اکلا مالی ھذا، اللہ اس نے میرا مال ناجائز چھینا تھا، کھایا تھا، قبضہ کیا تھا۔ اللہ تیسرا آئے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ لوگ ایسے بھی آئیں گے اللہ اس نے میری پیٹھ پیچھے میری برائیاں بیان کی تھی۔ فرمایا نا آپ علیہ السلام نے کہ ایک مسلمان تمہارے بھائی کے اندر اگر خامی ہو اور پیٹھ پیچھے بیان کرو تو وہ غیبت ہے، وہ اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ وہ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں دے رہا ہے، قیامت کے دن نیکیاں دے گا۔ اگر وہ اس میں برائی نہیں ہوگی تو آپ الزام لگا رہے ہو اور بہتان لگا رہے ہو، اس کا سزا اور بڑی۔ تو فرمایا قیامت کے دن نمازیں روزے لے کے انسان آ رہا ہے لیکن حقوق العباد پورے نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں وہ ناکام ہے۔ ہمیں اپنے رب سے ڈرتا رہنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور وہ دے تو بھی اس سے مانگنا چاہیے، وہ نہ دے تو میرے بھائیوں پھر بھی اسی کے در پہ آنا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اولاد نہیں ہوئی، 80 سال 84 سال میں پہلا بیٹا ہوا، کسی کے در پر نہیں گئے، صرف اللہ ہی سے مانگا اور اس کی رضا پہ راضی رہے کہ اگر ایک انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اگر اللہ نہیں دیتا تو پھر یقیناً ہمیں پھر بھی شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسی میں ہماری بہتری، ہو سکتا ہے ہم مال اولاد کے ہم متلاشی ہوں اور یہی ہمارے لیے آزمائش ہو کہ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ فرمایا قرآن میں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مجھے مال بڑا پسند ہے، مجھے اولاد اپنی بڑی پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی مال یہی اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں تباہ نہ کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں تباہی کیا ہے، لیکن رب فرماتا ہے تباہی وہ ہے کہ جس کے اندر تم آخرت تباہ کر دو۔ تم اپنے بچوں کی تربیت غلط دے کر جا رہے ہو، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں قبر میں سزا دی جائے گی کہ دیکھو تمہارے یہ بچے، تم نے یہ تربیت دی تو یہ تمہاری ان غلط کاموں کا تمہیں یہ سزا تمہیں بھی ملے گی، ماں باپ کو بھی ملے گی تربیت کی سزا۔ اچھا کرے گا تو ماں باپ کو بھی اجر ملے گا، جب تاج ملے گا حافظ قرآن کے ماں باپ کو تو غلط کرنے والے کو سزا بھی ملے گی جو اپنے بچوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ پسند ہے اولاد لیکن ہلاکت میں کیوں ڈالنا ہے غلط تربیت دے کر۔ آخری ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں میرے بھائیو دوستو، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک یہ گناہ ایک طریقے سے چھوٹا بھی ہے لیکن ایک طریقے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول اس گناہ کی اہمیت بتاتے ہیں اور یہاں یہ بتایا گیا کہ بڑے کی اہمیت کیا ہے، اور بڑا نگران ہے تو اس سے پوچھا جائے گا ماتحت لوگوں کے بارے میں، جیسے بیوی بچے اولاد امام صاحب دنیا کا ہر شخص نگران ہے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں۔ فرمایا ایک بچہ دروازے سر جھانک رہا تھا دوسرے سامنے کسی عورت کو، فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کا باپ آیا، اس کے باپ نے آ کر اس کو سمجھایا نہیں، روکا نہیں، بلکہ اس نے اس کو اور شابہ دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو یہ ادا اتنی بری لگی کہ اللہ نے ان کو دھسا دیا زمین میں، میں آج دیکھ رہا ہوں وہ آج تک دھستے جا رہے ہیں۔